غزہ میں انسداد پولیو کی مہم دوسرے دن بھی جاری۔ غزہ میں یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں احتجاج اور ہڑتال۔ بھارت میں مانسون کی بارشوں سے 2 دن میں کم از کم 25 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ غزہ کے علاقے دیر البلا میں پیر کو دوسرے دن بھی انسداد پولیو کی مہم جاری ہے۔ گزشتہ ماہ ایک بچے میں ٹائپ 2 پولیو وائرس سے متاثر ہونے کے بعد اقوام متحدہ اور محکمہ صحت کے تعاون سے غزہ میں پولیو کے قطرے پلوانی کی مہم شروع کی گئی ہے۔ یہ مہم اتوار کو شروع ہوئی جو 3 ستمبر تک جاری رہے گی۔ اس دوران 3 دنوں کے لیے لڑائی میں وقفہ کیا گیا ہے۔ مہم کے پہلے دن کے اختتام تک محکمہ صحت کے مطابق 72,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے گئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو کی مہم کی کامیابی کے لیے کم از کم 90% بچوں کو 2 بار پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی ضرورت ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ غزہ میں 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں اتوار کو شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے بعد ملکی لیبر یونین کی اپیل پر پیر کو ہڑتال کی گئی، جس دوران کئی علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ اس دوران ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ہڑتال کے دوران اسرائیل کے مرکزی بین گوریان ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن معطل رہے۔ یہ ہڑتال اسرائیل کی لیبر یونین کی اپیل پر کی گئی تھی تاکہ یرغمالیوں کی واپسی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اسرائیل میں اتوار کو شروع ہونے والے مظاہروں میں شریک افراد وزیر اعظم نیتن یاہو کی اتحادی حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کرے تاکہ باقی ماندہ یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو سکے۔ ادھر اسرائیل کے ایک لیبر کورٹ نے پیر کو حکومت کی درخواست قبول کرتے ہوئے لیبر یونین کو ہڑتال مقامی وقت کے مطابق 2:30 بجے ختم کرنے کا حکم دیا۔ حکومت کا موقف تھا کہ اس ہڑتال کا محرک سیاسی ہے۔ رومانیہ کی حکومت نے یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام دینے کے لیے ایک مجوزہ قانون کی منظوری دی ہے، جسے اب حتمی ووٹنگ کے لیے پارلیمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے۔ رومانیہ نے جون میں کہا تھا کہ وہ اپنے 2 آپریشنل دفاعی نظام اس شرط پر یوکرین کو دے گا کہ اس کے اتحادی ممالک اس کے بدلے ایک متبادل نظام اس کو فراہم کریں گے۔ یہ نظام 5 دفاعی فضائی نظام کا حصہ ہوگا جو نیٹو ممالک نے یوکرین کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ روس نے یوکرین کے 150 سے زیادہ ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے 46 کو روسی علاقے کرسک میں مار گرایا گیا ہے، جہاں حالیہ ہفتوں میں یوکرین نے سب سے بڑی فوجی کارروائی کی ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے روس کے اندر ڈرون حملوں کے ذریعے جنگ کے فرنٹ لائن کو وسیع کر دیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملوں میں کمی لانے کے لیے یوکرین نے ریفائنریز اور تیل کے ذخیروں کو نشانہ بنانے کے لیے روسی سرزمین پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ماسکو کے میئر کا کہنا ہے کہ شہر پر گرائے گئے 2 ڈرون میں سے ایک کا ملبہ گرنے سے ایک آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ بھارت کی جنوبی ریاستوں میں مانسون کی شدید بارشوں سے گزشتہ 2 دنوں کے دوران کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ہزاروں افراد کو امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ریاست تلنگانہ میں کم از کم 16 افراد جبکہ قریبی ریاست آندھرا پردیش میں 9 افراد ہلاک ہوئے۔ حکام کے مطابق بارشوں سے کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کی طرح مانسون کی بارشیں ہر سال بھارت میں بھی تباہی اور سیلاب کا باعث بنتی ہیں، اور محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بارشوں کی شدت میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، جسے وہ موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ادھر پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں حالیہ مانسون کی بارشوں سے کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 3 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔